کو بچہ تکلیف کی وجہ سے نہ سو پائے یا رات کو بچہ اوں آ کرتا رہے تو ماں اور باپ دونوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ مشکل ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کس تکلیف میں پڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے بچہ بتا بھی نہیں سکتا، تکلیف کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، اس کے اظہار کا طریقہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ رو لے گا، چیخو پکار کر لے گا۔ اب ماں کو سمجھ نہیں آ رہی، باپ کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ساری رات اس کو اٹھائے گھومتا رہے گا، دعا کرتا رہے گا، گھر میں جو بھی ذریعہ موجود ہے، علاج جس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ کرے گا، اور گنجائش موجود ہے تو راتوں رات اپنی ساری رات کی نیند قربان کر کر ہسپتال تک لے کے جائے گا۔ لیکن یہی والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب اسی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، جب یہی اولاد جوان ہو جاتی ہے، والدین کے کھلائے پلائے ہوئے پر جوان ہو کر کسی مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتی ہے، کسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے، کوئی عہدہ کوئی منصب مل جاتا ہے، محلے اور معاشرے کے اندر مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے، اب یہ باپ کی یہ اولاد اور یہ بیٹا اپنے دوستوں کے سامنے اپنے باپ کا تعارف کرواتے ہوئے بھی گھبراتا ہے۔ کیوں گھبراتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، اس نے تو سوٹ بڑا خوبصورت پہنا ہوا ہے، لیکن باپ کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، باپ کے کپڑے کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی، وہ جو ہے نا خصوصیت اور خاصیت نظر نہیں آتی۔ اب اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں دوستوں کے سامنے اس کا تعارف بطور باپ کرواؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ تیرا باپ ہے، اور جو ہے نا وہ ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کہاں سے اس کا تعلق ہے اور کس طرح کے یہ لوگ ہیں۔ اس لیے وہ بیٹا جس کو بڑی مشکل سے باپ نے مزدوری کر کر، محنت کر کر، مشقت اٹھا کر، پریشانی اٹھا کر، اپنی زندگی قربان کر کر، اپنی نیندیں قربان کر کر اور کانٹوں پہ چل کر اس اولاد کو پالا، جوان کیا، اور جوان کرنے کے بعد جب اس باپ کو اور ان والدین کو خدمت کی ضرورت پڑی تو اب اولاد والدین کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی عام قصے اور واقعات ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے اگلی بات جو ارشاد فرمائی، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی آخری اختتامی بات کہ اللہ فرماتے ہیں وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے رحمت سے اپنے پروں کو پھیلائے رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کے بچے ہوتے ہیں نا، چوزے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، 6 8 10 12 جتنے بھی ہوں، اور اگر مرغی کو یہ خطرہ ہو کہ یہ جو آنے والا ہے یہ میرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی اس سے بڑی چیز، کوئی جانور، کوئی انسان، تو وہ ان چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ سب سے پہلے ان کو پروں کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے جی؟ بچانے کے لیے۔ اب اس کو یہ پتہ ہے کہ پتہ نہیں ان کو بچاتے بچاتے میں خود بچوں گی یا نہیں بچوں گی، لیکن اپنی زندگی داؤ پہ لگا کر وہ ان کو پروں کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر پروں کے نیچے چھپا کر بھی وہ خطرہ نہ ٹلے تو پھر وہ مرغی ہے، وہ کوئی بھی جانور ہے، وہ جتنا بڑے سے بڑا حملہ آور ہو، جتنا بڑے سے بڑا مقابل ہو، اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس پر حملہ کر بیٹھتی ہے۔ کرتی ہے نہیں کرتی؟ یہی اللہ فرماتے ہیں وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کل تک تم ان کے بازوؤں کے نیچے تھے، کل تک یہ تمہارا سہارا تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر جاتے تھے ہم کلام ہونے کے لیے، تو والدہ فوت ہو گئی، تو جب کوہ طور پر پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ اب ذرا احتیاط سے آنا، پہلے تیری ماں کی دعائیں پیچھے تھی، اس لیے کوئی چھوٹی موٹی غلطی میں نظر انداز کر دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ دعائیں تو چلی گئی، اس لیے اب ذرا آتے ہوئے احتیاط کرنا۔ تو یہ والدین جو پہلے اپنے پروں میں چھپا لیتے تھے، ہر مشکل کو اپنے اوپر برداشت کر لیتے تھے، ہر ضد کو باوجود کہ اپنی استطاعت نہ ہونے کے، ہر خواہش کو جو اپنے لیے کبھی پوری نہیں کر سکے وہ اولاد کے لیے پوری کرتے ہیں، لیکن اب جب ان کی ضرورت ہے، اب جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں،
اب جو وہ ساری رات ان کو کھانسی لگی رہتی ہے، اب وہ اولاد کے محتاج ہو گئے ہیں، تو اب اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ احسان کرو، اور احسان کیسے کرو؟ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جیسے انہوں نے تمہیں اپنے پروں میں چھپائے رکھا، تم بھی ان کے سامنے اپنے پر پھیلائے رکھنا، اپنا آپ جھکائے رکھنا، ان کے ہونٹ ہلیں اور تجھے پتہ چل گئے کہ باپ کی کیا خواہش اور کیا تمنا ہے، ان کی آنکھیں حرکت کریں اور تمہیں محسوس ہو جائے کہ میری ماں کیا چاہتی ہے، میری ماں کی مجھ سے کیا خواہش ہے، نہ یہ کہ باپ پکارتا رہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ قیامت کی آپ نے جو نشانیاں بیان فرمائی، اس میں ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی، ماں اپنے آقا کو جنے گی۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹا اس ماں کی کھوک سے پیدا ہوا، وہ ماں کا حکم ماننے کے بجائے ماں پر حکم چلائے گا، وہ ماں پر چیخے گا اور چلائے گا، وہ ماں کو گالیاں اور تانے دے گا، وہ ماں کی خدمت کرنے سے گریزاں ہوگا۔ اور بڑا مشہور مقولہ ہے کہ 4-6 بچوں کو ایک ماں پال لیتی ہے، لیکن ایک ماں کو 4-6 بچے پال نہیں سکتے۔ بڑا کہتا ہے جی میں نے تو بڑی خدمت کی، اب چھوٹے کو کرنی چاہیے، چھوٹا کہتا ہے جی جو ہے نا وہ نہیں میرے سے چھوٹے کو کرنی چاہیے، اور والدین تنگ آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنا اپنا کرو، ہم اپنی فکر خود کر لیں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ فرماتے ہیں وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ رحمت کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ نہیں۔ دیکھیں ہمارا معاشرہ بڑا منافق قسم کا معاشرہ ہے، بڑا منافق قسم کا معاشرہ ہے، اس لیے کہ اگر والدین کے ساتھ اولاد کا کوئی مفاد وابستہ ہو، والدین کے ساتھ اولاد کا کوئی مفاد وابستہ ہو، مثلاً پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اور اولاد کو پتہ ہے کہ خدمت کروں گا تو مجھے اچھا حصہ مل جائے گا، تو یہ خدمت کرے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کی کہانیاں ہیں۔ اور اگر والدین کی پراپرٹی اور جائیداد نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ والدین اس کے محتاج ہو گئے ہیں، اب اگر باپ 2 روپے کی ڈیمانڈ کر لے تو بیٹا پیسے دیتے ہوئے بھی تنگ ہوتا ہے، اور دے کے 10 باتیں بھی باپ کو سناتا ہے، 10 باتیں بھی سناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کرتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ مقدمہ آیا حضور کی عدالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلایا۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ مقدمہ یہ ہے اور مقدمہ بیٹے نے کیا ہے، اور اس بیٹے نے کیا ہے کہ جس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے میں نے کتنی مشقتیں اٹھائی، وہ ساری فلم اس کی پیدائش سے لے کر، پیدائش کے پہلے سے لے کر، دیکھیں ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی ہوتی، والدین تیاری شروع کر دیتے نہیں کر دیتے ہیں، کپڑے لے لیے، جوتے لے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ابھی وہ دنیا میں نہیں آئی، لیکن تیاری پہلے سے شروع کر دی ہے۔ باپ کے سامنے وہ ریل، وہ فلم چلنی شروع ہو گئی کہ کیسے پالا تھا، کتنی مشقت اٹھائی تھی، کتنی راتیں اس سے جگایا تھا، کتنی ضد کر کے اس کی خواہشوں کو پورا کیا تھا۔ آج وہ بیٹا مقدمہ لے کر اللہ کے رسول کی عدالت پہ چلا گیا کہ میرے مال میں سے باپ بغیر پوچھے خرچ کرتا ہے، تو اس نے آتے آتے دل میں کچھ اشعار کہے، دل میں اشعار کہے جو اس نے کہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ ابھی حضور کے پاس پہنچا نہیں تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ جو اس شخص کا والد آپ نے عدالت میں بلایا ہے، ذرا اس سے اشعار تو سنیے گا، کہ اس نے آتے آتے دل میں کچھ اشعار کہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس سے وہ اشعار تو سنیے گا۔ باپ نے ان اشعار کے اندر اپنا سارا دکھڑا اور اپنا رونا رویا کہ اس بیٹے کو میں نے کس مشقت سے پالا تھا، اور اس طرح فلانی رات کو مجھے ساری رات اس نے جگایا تھا، اور یوں فلانے مقام پر میں نے اس کی خواہش اور ضد کو پورا کیا تھا، اور آج وہی بیٹھا مجھے آنکھیں دکھانے لگ گیا، آج وہی میرے اوپر مقدمہ کر بیٹھا۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، حضور نے کہا مقدمے کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے، پہلے اشعار سناؤ۔ تو وہ بڑا حیران ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو دل میں اشعار کہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور کو اطلاع دی گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سنے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا انت و مالک لابیک، جو تو محنت کر کے کماتا ہے نا، جو تو پیسہ لگا کر کماتا ہے، جو تو جائیداد اور پراپرٹی بناتا ہے، جو تو مال جمع کرتا ہے، بلڈنگ اور پلازے کھڑا کرتا ہے، یہ بھی تیرا نہیں ہے، نہ تو خود اپنا ہے نہ تیرا مال اپنا ہے، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سارا کا سارا تیرے باپ کے ہیں، تیری ملکیت میں تو کچھ نہیں ہے، تجھے پیدا تیرے باپ نے کیا، اگر اس کے ذریعے سے پیدا نہ ہوتا تو یہ جائیداد، یہ پراپرٹی اور یہ مال اکٹھا نہیں ہوتا تھا، اس لیے باپ نے خرچ کیا، یہ اس نے اپنا حق تم سے لیا ہے، اور خرچ کیا تو اس کو سعادت سمجھ کر اس کو دو، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اس کو عزت اور مقام دو۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں، آپ کی والدہ کی قبر ہے مقام ابوا پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، جب وہاں سے گزرے تو حضور نے ٹھہرنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے والدہ کی قبر پر جو ہے نا وہ ٹھہرے، اور والدہ کی قبر پر جانے کے بعد آپ جو ہے نا گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کر رونا شروع ہو گئے، گھٹنوں پہ سر رکھ کر رونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا، اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کے پاس دوڑتا چلے جاتا اور کہتا جی اماں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم والدین زندہ ہیں؟ اس نے فرمایا زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو دیکھتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، اللہ اسی کی وجہ سے تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں نے پہلے ذکر کی، اسی کا دوسرا حصہ ہے، صحابہ نے پوچھا والدین کے چہرے کے بارے میں۔ دیکھیں اللہ نے جو اپنے حقوق بیان کیے ہیں، اپنے حق کے بعد والدین کا حق جو بیان کیا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ زندگی میں، دنیا میں ایک کعبے کو انسان دیکھتا رہے، صرف دیکھتا رہے، کوئی تسبیح نہیں، تحمید نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں بیٹھا ہوا اللہ کے گھر کو دیکھتا رہے، تو جتنی نظر وہاں پر دیکھتا رہے گا اللہ اجر اور ثواب میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے جو بوڑھے والدین گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو بھی دیکھتا رہے گا، جتنی دیر دیکھتا رہے گا اللہ اجر و ثواب میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے؟ حضور نے فرمایا 100 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ اتنا ثواب میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ میرے محترم دوستو، اس لیے سوچیں کہ ہم اپنے والدین کی کیا خدمت کر رہے ہیں۔ حضور سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حق ہے والدین کا؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے، خدمت کر کر جنت بنا لے گا، دنیا کو بھی آخرت کو بھی، اور خدمت نہیں کرے گا تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، جہنم بنا دے گا، اور قبر میں جانے کے بعد جو جہنم ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بالخصوص میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور اگر فوت ہو گئے والدین، نہیں خدمت کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، پوچھا یا رسول اللہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، پہلا حق، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کوئی معاہدہ، کوئی قرض ان کا اگر باقی ہے اس کو ادا کرو۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ان کے دوستوں کے ساتھ، ہم عمروں کے ساتھ، ساتھ چلنے والوں کے ساتھ، پڑھنے والوں کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے، حضرت عمر فوت ہو چکے، ایک شخص آیا بدو دیہاتی گدھے کے اوپر، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو اس کی سواری سے اٹھایا، اپنی سواری پر بٹھایا، اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری، اس کے جو ہے نا وہ اس کے اوپر پگڑی رکھی۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے شخصیت ہیں، اتنی بڑا اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، اور آپ ایک بدو اور دیہاتی کو اپنی سواری پر بٹھا کر اپنا امامہ اس کو پہنا رہے ہیں، تو
عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ میرے والد کا دوست تھا، اور میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ باپ اگر فوت ہو جائے تو جس طرح زندگی میں باپ کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے، اس کے جانے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرو۔ یہ تو جانے کے بعد ہے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اور ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں کہ بیٹے کے سے کوئی تقاضا کر لیا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹے کو کچھ کہہ دیا تو بیٹا بگڑ جائے گا، گھر سے نکال دے گا یا گھر چھوڑ کے چلا جائے گا، یہ جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے جی؟ جہنم بنا رہا ہے نا؟ تو کیا خیال ہے، اپنے گھر کو جہنم بنانا چاہیے یا جنت بنانا چاہیے؟ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔